السلام علیکم ناظرین، انفو اینڈ ایجوکیشن چینل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اردو لیکچرار سابقہ پرچہ جات کے حوالے سے ایک پیپر کی کچھ MCQs جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلا جو آج کا لفظ ہے وہ ہے ممارست۔ تو ممارست کا کیا مطلب ہے؟ مہارت، یعنی کسی کام میں بھی ہمیں جب مہارت ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے ممارست کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا آج کا لفظ ہے قوت لا یموت۔ قوت لا یموت کا مطلب ہوتا ہے اس قدر خوراک جو زندگی قائم رکھنے کے لیے کافی ہو، تو اس کے لیے قوت لا یموت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے تونگری۔ تونگری کیا ہے؟ مالداری کے لیے بولا جاتا ہے۔ جو شخص مالدار ہو اس کے لیے تونگر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسے متمول بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھا آج کا لفظ ہے رسم مشایعت۔ تو رسم مشایعت کیا ہے؟ احترام کے لیے کچھ دور ساتھ جانا۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو جب اس کو رخصت کرتے ہیں تو دروازے تک اس کے ساتھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو رسم مشایعت کہا جاتا ہے۔ پانچواں لفظ ہے دختر رز۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے انگور کی بیٹی، یعنی شراب کے لیے بولا جاتا ہے کیونکہ جو شراب ہے وہ انگور سے ہی تیار کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے شیخ و شباب۔ تو شیخ و شباب کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا اور جوان۔ شیخ بوڑھے کو کہتے ہیں اور شباب جوان کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ ورڈ ہے ریشہ ختمی۔ تو ریشہ ختمی ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو بہت زیادہ ہنسنے والا ہو۔ آٹھواں MCQs ہے ولنزیری گفتگو۔ یہ کون سی گفتگو ہوتی ہے؟ تو اس کو ڈینگ کی گفتگو، یعنی جو خواہ مخواہ کی باتیں کر رہا ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ولنزیری گفتگو کر رہا ہے۔ نوواں لفظ ہے رجائیت۔ رجائیت کسے کہتے ہیں؟ امید اور مثبت رویے کو رجائیت کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں قنوتیت آتا ہے یا یاسیت کا لفظ آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے دامن تر ہونا۔ دامن تر ہونا کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار ہونا۔ اگلا لفظ ہے دھان پان ہونا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے دبلا پتلا ہونا۔ نیکسٹ ورڈ ہے آنکھیں سفید ہونا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے بینائی جاتے رہنا، یعنی کوئی بزرگ ہے یا کوئی غم میں بہت رو رہا ہے تو کہتے ہیں کہ غم میں رو رو کر اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ تو مراد کیا ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اگلا لفظ ہے بے نقط شاعری۔ تو بے نقط شاعری ایسی شاعری کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی بھی نقطہ نہ آئے۔ اگلا MCQs ہے شاعرانہ تعلی۔ تو شاعرانہ تعلی کیا ہوتا ہے؟ شعر میں جب شاعر اپنی ہی تعریف کرتا ہے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ غالب اپنے ہی اس مصرعے میں جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں، تو اس کو شاعرانہ تعلی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ MCQs ہے نظم معرہ۔ تو نظم معرہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے بلینک ورس کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے انگلش میں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ارکان تو یکساں ہوں مگر ردیف قافیے کا التزام ضروری نہ سمجھا گیا ہو، تو اسے نظم معرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ MCQs ہے تعریف گوئی۔ تعریف گوئی کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ تو حروف کے عدد سے سال برآمد کرنا، یہ تعریف گوئی کہلاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے فلاحت۔ فلاحت عربی کا لفظ ہے اور یہ کھیتی باڑی کے لیے بولا جاتا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے سخنوری۔ سخنوری شاعری کے لیے بولا جاتا ہے۔ غزل در غزل، یعنی اسی ردیف قافیہ میں کوئی مزید غزل کہتا ہے تو اس کو غزل در غزل کہا جاتا ہے۔ اور اردو شاعری میں آسمان، آسمان کا لفظ دشمنی کے لیے بولا جاتا ہے۔ نیکسٹ MCQs ہے لاہو و لعب۔ تو لاہو و لعب کھیل کود کے لیے بولا جاتا ہے۔ 23واں لفظ ہے تکیہ۔ تکیہ کا مطلب ہوتا ہے فقیر کے رہنے کی جگہ۔ کہتے ہیں نا فلاں نے بس فلاں جگہ پر ہی تکیہ لگا لیا، تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ اس جگہ پہ کوئی فقیر ہے جو ادھر رہ رہا ہے۔ نیکسٹ MCQs ہے رمنا۔ رمنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو رمنا کا مطلب ہوتا ہے چراگاہ۔ اگلا لفظ ہے دائر و سائر۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اثر و رسوخ۔ فلاں شخص بڑے دائر و سائر والا ہے، یعنی اس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ اگلا MCQs ہے شین کاف درست ہونا۔ تو اس کا لفظ جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے زبان کا تلفظ درست ہونا۔ اسی طرح 27واں MCQs ہے جامع سفال۔ تو جامع سفال کا کیا مطلب ہے؟ مٹی کا پیالہ۔
جیسا کہ غالب نے بھی اپنے شعر میں کہا تھا کہ اور بازار سے لے آئیں گے گر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ اگلا ایم سی کیوز ہے آشفتہ حال۔ تو آشفتہ حال کہتے ہیں پریشان حال کو۔ 29واں ایم سی کیوز ہے مرور ایام۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے گزرے ہوئے دن، مرور ایام گزرے ہوئے دن۔ اگلا لفظ ہے اتمام حجت۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی امر میں آخری مرتبہ سمجھانا، یعنی اینڈ میں ایک دفعہ پھر کہہ دینا کہ بس یار اس کے بعد پھر مجھ سے کوئی گلہ نہ کرنا، تو اسے اتمام حجت کا نام دیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے نان شعیر۔ تو نان شعیر جو کی جو روٹی ہوتی ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے گرگ بارہ دیدہ۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے آزمودہ کار، یعنی جو بار بار جسے آزمایا جائے اس کے لیے گرگ بارہ دیدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے فیل مچانا۔ تو فیل مچانا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ موٹ کا رونا۔ اگلا لفظ ہے سبک سر ہونا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کمینہ ہونا۔ اگلا لفظ ہے تامک ٹوئیاں مارنا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے قیاس آرائی کرنا، یعنی یقین کچھ بھی نہ ہو اپنے اندازے سے بات کرنا، کہتے ہیں کہ یہ تامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ اگلا لفظ ہے گنگا نہانا۔ تو گنگا نہانا کسی مشکل کام کو انجام دینا۔ اور نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ریختی۔ ریختی ایسی صنف نظم جس میں عورت کی طرف سے اظہار عشق ہو، یا عورتوں کی جو نظمیں ہوتی ہیں یا غزلیں ہوتی ہیں ان کو ریختی کا نام دیا جاتا ہے۔ اگلا ایم سی کیوز ہے دوہا۔ دوہا کسے کہتے ہیں؟ تو محض دو مصروں پر مشتمل ہندی صنف نظم جو ہے اسے دوہا کہا جاتا ہے۔ آزاد نظم۔ آزاد نظم یا فری ورس ایسی نظم جو ہر حیت سے آزاد ہو اسے آزاد نظم کا نام دیا جاتا ہے۔ اگلا لفظ ہے ہم سفیر۔ ہم سفیر کا مطلب ہم آواز ہوتا ہے، آپ کا دوست آپ کی ہاں میں ہاں ملانے والا آپ کا ہم سفیر کہلاتا ہے۔ اگلا ایم سی کیوز ہے عجب۔ عجب کا مطلب ہوتا ہے گھمنڈ، یعنی غرور کرنے والا۔ اگلا ایم سی کیوز ہے غربت۔ تو غربت کا لفظ مسافرت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ 44واں ایم سی کیوز ہے بلبل کا بچہ پالنا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی روگ کا لگا لینا، یعنی کوئی غم اب جو ہے اس کو مسلسل اپنے سر پہ سوار کر لینا۔ اگلا لفظ ہے کاغذ کھولنا۔ تو کاغذ کھولنا کا مطلب ہوتا ہے عیب فاش کرنا، یعنی کسی کے عیب کو واضح کر دینا، بتا دینا کسی کو۔ 46واں ایم سی کیوز ہے شیش محل کا کتا۔ تو شیش محل کا کتا اس کا مطلب ہوتا ہے بکھلایا ہوا کتا۔ اور اگلا ایم سی کیوز ہے بسم اللہ کے گنبد میں رہنا۔ تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہے محاورہ ہے ماں باپ کا لاڈلا ہونا۔ نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے طرح ڈالنا۔ تو طرح ڈالنا کا مطلب ہوتا ہے بنیاد رکھنا۔ اور سیکنڈ لاسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے فحوائے عبارت۔ تو فحوائے عبارت کا مطلب ہوتا ہے عبارت کا مفہوم۔ اور آخری جو آج کی ویڈیو کا لفظ ہے وہ ہے کندہ ناتراش۔ تو کندہ ناتراش ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو بے سلیقہ، اجڑ گنوار یا دیہاتی ہو۔